نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی جتنے آپ کے بہن بھائی ہیں آپ نے اس وظیفے کو ان کو بھی بتانا ہے۔ تو آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ کس طرح وہ اس مہنگائی کا سامنا کریں، اور اس مہنگائی کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی نہیں دلوا سکتے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنائیں اور وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، اور تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری کرے۔ آج کل وقت ایسا آ گیا ہے کہ گھر کا خرچ چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، یعنی اتنی مہنگائی ہے، ایک بندہ ایک گھر کا خرچ نہیں چلا سکتا۔ اگر بہت سارے لوگ کمائیں گے تو گھر کا خرچ پورا ہوگا۔ گھر کا خرچ جب چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے تو لوگ تعلیم کہاں سے حاصل کریں، اور اگر کوئی تعلیم حاصل کر بھی لے تو اس کو نوکری نہیں ملتی۔ ان پڑھ تو کیا، آج کل پڑھے لکھوں کو بھی نوکری نہیں ملتی، تو اس لیے لوگوں کا زیادہ تر رجحان کاروبار کی طرف ہے کہ اپنا کاروبار ہو۔ نوکریوں میں کر رکھا ہے، اگر کسی کو نوکری مل بھی جائے تو اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے یا ان کو اچھی تعلیم دلوا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نوکری ملتی ہی نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو اتنی ہی سیلری ہوتی ہے جس میں گھر کا گزارا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا زیادہ تر رجحان کاروبار کرنے کی طرف ہے۔ اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کاروبار شروع کیا، شروع میں تو کاروبار میں خوب ترقی ہوئی، اچھا منافع بھی ہوا، لیکن آہستہ آہستہ کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور پھر نقصان ہوتے ہوتے کاروبار ہمیں ختم کرنا پڑا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے، کاروبار کو ترقی دینے کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کسی قسم کا بھی ہو، یہ وظیفہ ہر کاروبار کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کوئی اسکول ہے، اسکول اگر چھوٹا ہے اور آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا اسکول جو ہے وہ کالج بن جائے یا بڑے لیول کا اسکول بن جائے، یا آپ کی دکان ہے، چھوٹی دکان ہے اور آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی دکان بڑی ہو جائے، یا آپ کی دکان اگر کریانہ سٹور کی ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ مارکیٹ کی شکل اختیار کر جائے، دکان چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ وظیفہ ہر کاروبار کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی فیکٹری ہے اور اس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے، اور اگر اسی طرح آپ تجارت کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ تب بھی اس وظیفے کو کریں۔ اور جن کا کاروبار اچھا چلتا ہے وہ تو کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں اور ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شروع میں کہ ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، عروج تک پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کاروبار نیچے آتا آتا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، یا اس نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے اور اس کو اس میں نقصان ہو رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے اور یا اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اچھا چلے، میرا کاروبار بہت ترقی کرے۔ تو یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کاروبار کی خواہش رکھتا ہے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بھائی کا واقعہ ذکر کروں گی۔ ان کی بیوی میرے پاس آئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے میاں کی کپڑے کی دکان تھی، یعنی انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے اپنے گھر کے معاملات ڈسکس کیے، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے میاں کی کپڑے کی دکان تھی، اور انہوں نے دکان جب بنائی تو وہ کافی بڑی دکان انہوں نے بنائی، اور کاروبار جب انہوں نے شروع کرنا تھا تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض کے طور پر رقم لی اور یہ کاروبار شروع کیا، یعنی کپڑے کی انہوں نے دکان بنائی۔ شروع میں تو ماشاءاللہ ان کا کاروبار یعنی دکان بہت اچھی چلی اور بہت اچھا منافع ہوا،
اور ان کا کاروبار عروج کو پہنچا، اور میرے میاں کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش تھا کاروبار اچھے چلنے کی وجہ سے، اور انہوں نے جو کاروبار سے منافع آیا اس سے انہوں نے قرض بھی ادا کیا، دکان کا کرایہ بھی ادا کرتے تھے اور گھر میں بھی خرچ چلاتے تھے، کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی اور کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پہلے تھوڑا تھوڑا ہونا شروع ہوا، یعنی جو منافع تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور پھر نقصان اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دکان کو بھی ختم کرنا پڑا اور گھر کو بھی ہمیں بیچنا پڑا، کیونکہ گھر ہم نے اس لیے بیچا کہ جو ہم نے قرض لیا تھا وہ ہم نے ادا کرنا تھا، اور اس لیے ہم نے اپنا گھر بیچ کر ہم نے خود ایک چھوٹے سے کچے سے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ تو اس بہن نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی عمل بتائیں تاکہ میرے شوہر جو ہے اس قرض سے ان کو نجات مل جائے جو ہمارے اوپر تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ کاروبار کریں، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ میں ان کو بتاؤں اور اس عمل کی برکت سے ان کے کاروبار میں ترقی بھی ہو اور ان کے کاروبار میں برکت ہو اور وہ اچھے طریقے سے چلے۔ تو میں نے اس بہن کو یہ وظیفہ بتایا، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا تو اس وظیفے کی برکت سے جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ بہن مجھے بتاتی ہیں کہ آج وہ کروڑوں کے مالک ہیں اور وہ مجھے دعا دیتی ہیں۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، یا اس کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار ترقی کرے۔ چاہے وہ دکان کا مالک ہے، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، چاہے وہ تجارت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ جس قسم کا بھی وہ کاروبار کرتا ہے وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس وظیفے کی عام اس کو اجازت ہے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا کاروبار ہے، یعنی دکان ہے، اسکول ہے، فیکٹری ہے، یا کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے، آپ اس جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں سورۃ قریش کو پڑھیں۔ سورۃ قریش کو جتنا کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ اگر آپ وہاں پر نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے تو آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ مقرر کر لیں تنہائی والی، جس میں آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سورۃ قریش کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور باوضو حالت میں کوشش کریں صبح اور شام میں کوئی ٹائم مقرر کر لیں، زوال کے ٹائم آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا، اور دوران وظیفہ آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اور آپ نے اگر تسبیح بھر یہ وظیفہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے آج کتنا وظیفہ کیا، یعنی آپ نے سورۃ قریش کا کتنا ورد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، یعنی جو بھی آپ کاروبار شروع کریں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کے کاروبار چل تو رہا ہے لیکن اچھا نہیں چل رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ انسان کی صرف وظیفہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی اثر کرتی ہے، کیونکہ ہر وظیفے کے بعد دعا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ نے وظیفے کے وقت دھیان خاص اللہ رب العزت کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف کرنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ یہ جو آپ کاروبار کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس میں ترقی دے، ٹھیک ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ آپ نے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا کاروبار عروج کو نہ پہنچ جائے، جب تک آپ کروڑوں کے مالک نہ بن جائیں۔ آپ نے اس وظیفے کو پکڑے رکھنا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم نے روزانہ جب بھی اپنی دکان کھولنی ہے، اسکول کھولنا ہے، تو پہلے جا کر ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے باوضو حالت میں سورۃ قریش کو جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی ہے، 2 تسبیحیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ پہلے وظیفے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اس میں گفتگو کسی قسم کی نہ ہو، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کر لینی ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم بعد آپ دیکھیے گا آپ کا کاروبار
ترقی پکڑنا شروع ہو جائے۔ خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور بھی آپ دیکھیں جو آپ کے جاننے والے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں یا جن کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، آپ ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ وہ اس عمل کو کر کے اپنے کاروبار کو ترقی دلوائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔